احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت۔ آج ہم دنیا میں ساری زندگی اسی ڈر سے گزار دیتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسی رسم نہ رہ جائے، کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگ ہمیں اپنی باتوں کا طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو۔ ساری زندگی ہم اسی بات پہ گزار دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، غمی کا معاملہ ہو، یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ساری زندگی ہم اسی بات سے، اسی طعنے سے بچتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جنت دوزخ تو قیامت کے دن اس میں داخلے ہونے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ لوگ ہی کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی باتوں سے بچتے ہوئے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں نا، وہ لوگ ہی ہمارا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسے ہی ایک جنازہ گزارا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے، وہ اس میت کی اچھی تعریف کرتے ہیں، اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ بندہ بڑا بے باسی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی اس نے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دھوکے بازی نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، اپنے بھائی کا حق نہیں مارا، اپنی بہن کے وراثت کا حصہ نہیں کھایا، بندہ بڑا اچھا تھا، اچھی تعریف کی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے وجبت، ثم مروا باخرى، پھر دوسرا جنازہ گزرتا ہے، فاثنوا علیہ شرا، لوگ اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، بندہ بہت برا تھا، نہ اس کے شر سے اس کے والدین محفوظ تھے، نہ بہن بھائی محفوظ تھے، نہ علاقے والے محفوظ تھے، نہ کاروباری حضرات اس کے محفوظ تھے، سارے بندے اس سے تنگ تھے۔ مر گیا اچھا ہوا، جان چھوٹ گئی ہے، زمین کا بوجھ کم ہو گیا، ایسے لفظوں کے ساتھ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جنازہ گزرا اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا وجبت، دوسرا گزرا اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا وجبت، ما وجبت، کون سی چیز واجب ہو گئی ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی کہ جو پہلا جنازہ گزرا تھا، جو پہلی میت گزری تھی، لوگوں نے اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا، اس کی تعریف کی، اس کی جو ہے نا وہ حسنات کو بیان کیا، نیکیوں کو بیان کیا، اچھائیوں کو بیان کیا، اس کے اچھے اخلاق کو بیان کیا، اچھے رہن سہن کو بیان کیا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو بیان کیا، تو ایسے بندے کے لیے فوجبت لہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور جس بندے کی بری تعریف کی گئی ہے، برے لفظوں میں جس کو یاد کیا گیا ہے، لوگ اس سے تنگ تھے، رشتہ دار اس سے تنگ تھے، پڑوسی اس سے تنگ تھے، کاروباری حضرات جن کے ساتھ اس کی پارٹنرشپ تھی وہ تنگ تھے، تو ایسے بندے کی جس کی انہوں نے برے لفظوں کے ساتھ تعریف کی ہے، برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا ہے، فوجبت لہ النار، ایسے بندے کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ یہ دنیا میں ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگ ہی فیصلے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک حدیث ہی ہم اس پہ غور کر لیں تو ہماری جنت اور دوزخ بن سکتی ہے، ہم اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں، دوزخ بھی بنا سکتے ہیں، صرف اس ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایسے اعمال کریں۔ وہ پنجابی کا شاعر نہ کہتا ہے رکھ بندیا دنیا ہوتے ایسا بین کھلون، کول ہونے تے حسن کھیڈن نہ ہوئے تے رون۔ ایسا انسان کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ تعلقات انسان کے ہونے چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، اعمال ہونے چاہیے انسان کے۔ اور اگر ہمارے اعمال نماز روزے کے ساتھ ساتھ ایسے ہیں کہ کسی کا ہم نے مال کھایا ہوا ہے،
کسی کو ہم نے تنگ کیا ہوا ہے اپنی زبان کے ساتھ، کسی پہ الزام تراشی کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، اپنی بہن کا حصہ کھا لیا ہے، وراثت کا حصہ کھا لیا ہے، بھائی کا حصہ کھا لیا، بھائی کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، پارٹنر جو اپنا پارٹنر ہے اس کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، گلی محلے والے ہم سے تنگ ہیں لیکن ہمارا نماز روزہ بڑا اچھا ہے، ایسے بندے کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی کی ہوئی ہے اس کی نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ اب یہ نماز روزہ صدقہ و خیرات جو لے کر آئے، حج عمرہ لے کر آیا ہوا ہے، ساری نیکیاں ان کے پلڑے میں چلی گئی، اب اس کے پاس باقی کچھ نہیں بچا ہے، یہ مفلس ہو گیا، کنگال ہو گیا یہ، اب بدلہ لینے والے باقی پڑے ہوئے ہیں، اتنا ظلم کیا ہوا ہے۔ نماز روزہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، حج عمرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے گناہ پھر اس کے کھاتے میں ڈال کے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں، ایسے تعلقات ہوں کہ لوگ مرنے کے بعد ہماری اچھے لفظوں میں تعریف کریں، تاکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمن، جو بندہ مسلمان فوت ہوتا ہے اس کے لیے 4 بندے گواہی دے دیتے ہیں، 4 بندے کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، 4 بندے۔ تو کم از کم ہم اپنے رشتہ داروں میں سے یا جو ہلکا احباب ہیں ان میں سے 4 کے ساتھ ہی تعلق اچھا رکھ لیں، 4 کے ساتھ ہی اپنا بناؤ جو ہے نا بناؤ اچھا رکھ لیں، تعلق اچھا رکھ لیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ بلی ست کا رکھ لیں دیے، تو کم از کم ہمیں اتنے گھر تو اتنے تعلقات اور اچھے رکھنے چاہیے کہ لوگ ہماری اچھے لفظوں میں تعریف کریں، اچھے لفظوں میں یاد کریں، تاکہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین پر، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیے۔ تو یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے پیش نظر ہی ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ بھی ہم سے راضی ہوں اور ربی بھی ہمارا ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔